آج کے اس دور میں انسانیت ایک عجیب موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے، جہاں ظلم صرف ہوتا نہیں يسلحون في الشارع. ستة طلعت تفقد الأذان طخوها. كان في هناك قناص. بلکہ اسے قانون کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ Our objective is to defend the American people by eliminating Iranian regime. We're fighting here the bad guys. We're the good guys. یہاں سچ بولنا صرف مشکل نہیں بلکہ جرم بنا دیا گیا ہے۔ ہر طرف خوف ہے، خاموشی ہے، اور اسی خاموشی کے درمیان مسلمان وہی پرانا سوال کرتا ہے، کیا اللہ اب ظلم کے اس تاریک اندھیروں میں کوئی رہنما بھیجنے والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان تعداد میں بہت ہوں گے، لیکن ان کی مثال اس جھاگ جیسی ہوگی جو پانی کے سطح پر تیرتا ہے، یعنی دیکھنے میں زیادہ لیکن حقیقت میں بے وزن۔ جب صرف تعداد رہ جائے اور ایمان کمزور ہو جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ صرف بھیڑ جس کی کوئی طاقت نہیں، صرف آواز جس کا کوئی اثر نہیں۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے دنیا ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہوگی جہاں لالچ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ جب آخری زمانہ قریب آئے گا تو 3 بھائی یا 3 بڑے سردار جو اقتدار کے بھوکے ہوں گے کعبہ کے خزانے کے لیے ایک دوسرے سے الجھ پڑیں گے۔ ہر ایک اپنی طاقت، اپنی فوج اور اپنی خواہش کے ساتھ میدان میں اترے گا، لیکن تینوں ایک دوسرے کو ہی ہلاک کر دیں گے۔ نہ کسی کو فتح ملے گی، نہ کسی کے ہاتھ حکمرانی آئے گی، لیکن جب یہ خونی لڑائی اپنے انجام تک پہنچے گی تو ایک گہری سیاسی بے چینی جنم لے گی۔ نظام ہل جائے گا، حکمرانی کا توازن ٹوٹ جائے گا، لوگ رہنمائی کے لیے ترسیں گے، لیکن ہر طرف صرف فتنہ ہوگا۔ اور پھر خراسان کی سرزمین سے ایک لشکر ابھرے گا، ایک ایسا لشکر جس کے جھنڈے کالے ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے یہ لشکر صرف جنگ نہیں لڑے گا بلکہ ایک نظام کو گرا کر دوسرے نظام کی بنیاد رکھے گا۔ ان کے قدم تیز ہوں گے، ان کا ارادہ مضبوط ہوگا، اور ان کی چال سے دنیا کو محسوس ہوگا کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو اٹھائیں گے جو نہ کرسی کا طالب ہوگا نہ تاج کا، جو صرف اللہ کے حکم کے لیے کھڑا ہوگا۔ وہ مسلمانوں کا رہنما بنے گا، برائی کے اندھیروں کو چیر کر روشنی لائے گا، اور وہ شخص جسے اللہ اس کام کے لیے چنیں گے وہ ہوں گے امام مہدی علیہ السلام۔ اس وقت مسلمان ایک امت ضرور ہوں گے لیکن ایک دل نہیں ہوں گے۔ ہر فرقہ اپنی بات کو حق سمجھے گا، ہر قبیلہ اپنا لیڈر چاہے گا، اختلاف اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ ایک دوسرے کو سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس گہرے اندھیرے میں امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ لوگ خود انہیں پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر رکن یعنی حجر اسود کے کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ وہ مسلمانوں کو نسب، فرقوں اور زبان کے نام پر نہیں جوڑیں گے بلکہ انہیں واپس قرآن اور سنت پر لے جائیں گے۔ وہ لوگوں کو یاد دلائیں گے کہ اصل پہچان نہ قبیلے سے ہوتی ہے نہ فرقے سے بلکہ ایمان سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے، بالکل اسی طرح جیسے وہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوگی۔ لیکن یہ نیا نظام سب کے لیے قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان کے ظہور کے وقت لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا۔ کچھ لوگ انہیں پہچان لیں گے لیکن کچھ شک میں پڑ جائیں گے اور کچھ ان کے مخالفت بھی کریں گے۔ اسی موڑ پر کہانی ایک نیا رخ لے گی۔ وقت کا پہیہ ایک ایسے مقام پر رکے گا جہاں پرانی دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روم کے ساتھ صلح کرو گے، پھر تم اور روم مل کر ایک تیسرے دشمن کے خلاف جنگ کرو گے، تم غالب آؤ گے اور غنیمت حاصل کرو گے۔ روایت میں روم کا ذکر آتا ہے، یعنی اس دور کی بڑی غیر مسلم قوتیں آج کے زمانے میں جنہیں اکثر لوگ ویسٹرن پاورز، یورپ اور ان قوتوں سے تشبیہ دیتے ہیں جو روم کی نسل سے جڑی ہے۔ ویسٹرن پاورز مسلمانوں سے رابطہ کرے گی اور کہیں گی ایک ایسی قوت ابھر چکی ہے جو صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی برابر کا خطرہ بن چکی ہے۔ امام مہدی جو مسلمانوں کو پہلے ہی قرآن اور سنت پر جمع کر چکے ہوں گے، اس موڑ پر غرور سے نہیں بلکہ وقت کی نزاکت کو سمجھ کر بڑے فتنے کو روکنے کے لیے جنگ کا فیصلہ کریں گے، اور پھر وہ منظر سامنے آئے گا جو تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مسلمان اور روم ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ روایت میں اس تیسرے دشمن کا نام کہیں واضح طور پر نہیں بتایا گیا، نہ قرآن میں نہ صحیح احادیث میں، صرف اتنا اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسی قوت ہوگی جو اس وقت مسلمانوں اور روم دونوں کے لیے برابر کا خطرہ ثابت ہوگی۔ مسلمان اور ویسٹرن پاورز کا یہ اتحاد اس دشمن پر غالب آ جائے گا اور دونوں لشکر جنگ جیت جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں اصل فتنہ ابھر کر سامنے آئے گا،
جیسے ہی فتح حاصل ہوگی روم کے اندر چھپی ہوئی حقیقت سامنے آ جائے گی. ان کا ایک فرد فخر کے ساتھ اپنا صلیب بلند کرے گا, جیت کا صحرا اپنے سر لینے کی کوشش کرے گا اور کہے گا آخر کار صلیب غالب آ گیا. اور اسی جملے کے ساتھ پورا منظر بدلنے لگے گا. مسلمانوں کو یہ دیکھ کر کافی غصہ آئے گا. اتنے میں ایک مسلمان آگے بڑھے گا. اس کا ایمان یہ بات برداشت نہیں کرے گا اور وہ اس صلیب کو توڑ دے گا. رومی آدمی کو غصہ آئے گا اور وہ اس مسلمان کو شہید کر دے گا. اس سے مسلمان اور رومن لشکر الگ الگ ہونے لگیں گے. محدثین کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا واقعہ صرف ایک لمحہ نہیں ہوگا بلکہ ایک ایسی چنگاری بنے گا جو دوبارہ جنگ کو بھڑکا دے گی. روم غصے میں آئے گا, اپنی فوجوں کو جمع کرے گا اور پھر وہ جنگ شروع ہوگی جسے تاریخ کبھی بھول نہیں پائے گی. ایک ایسی جنگ جہاں صرف تلواریں نہیں ٹکرائیں گی بلکہ عقیدے ٹکرائیں گے. شام کے میدانوں میں دشمن کا سمندر اتر آئے گا. 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی, یعنی کہ کل 9,60,000 کا لشکر ہوگا. یہ کوئی عام لشکر نہیں ہوگا, یہ مختلف قوتوں کا اتحاد ہوگا. ایسی قوتوں کا جو عام حالت میں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تھی, لیکن اس وقت سب ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوں گے. یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا کا سب سے بڑا ملٹری ٹکراؤ ہوگا. عقیدے ٹکرا رہے ہوں گے, نظام ٹکرائے گا اور انسانیت اپنے آخری امتحان میں داخل ہو چکی ہوگی. اس جنگ کو احادیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہیبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا, اگر ایک پرندہ لشکر کے ایک سرے سے اڑنا شروع کرے گا تو دوسرے سرے تک پہنچنے سے پہلے ہی گر کر مر جائے گا. یہ صرف ایک مثال نہیں ہے, یہ اس جنگ کی حقیقی وسعت کا اندازہ ہے. اس جنگ میں مسلمان تنہا نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ ہوں گے ان کے رہنما امام مہدی علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا نتیجہ بھی بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمانوں کا ایک حصہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی واپس ہو جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حق کو پہچان لیا لیکن اس پر ٹک نہ سکے اور انہیں بدترین لوگ قرار دیا گیا. پھر ایک حصہ ہوگا جو لڑے گا اور شہید ہو جائے گا اور وہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہوں گے. اور پھر جو بچیں گے وہ فتح حاصل کریں گے جس سے ایک عظیم فتنہ ختم ہو جائے گا. ملحمۃ الکبریٰ یہاں ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کا صرف ایک مرحلہ ختم ہوگا اور اس کے بعد یہ جنگ سب سے خطرناک اور بڑے مرحلے میں بڑھنے لگے گی. ملحمہ کی فتح کے بعد یہ لشکر استنبول کی طرف بڑھے گا. حیرت انگیز طور پر یہ فتح تلوار یا تیر سے نہیں بلکہ تکبیر کے نعروں سے ہوگی. جب مسلمان شہر کی دیواروں کے سامنے تکبیر بلند کریں گے تو وہ دیواریں گر جائیں گی اور شہر فتح ہو جائے گا. جب مجاہدین غنیمت کا مال تقسیم کر رہے ہوں گے, اچانک ایک شیطان چیخ کر جھوٹی افواہ پھیلائے گا, دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. مسلمان فوراً واپس پلٹیں گے. شروع میں یہ خبر چھوٹی ہوگی لیکن راستے میں ہی دجال کا اصل ظہور ہوگا. یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا شدید قحط اور انتشار کا شکار ہوگی. دجال اپنے جھوٹے معجزات کے ساتھ دنیا کو گمراہ کرنے نکلے گا. جب لوگ ہر طرف سے مایوسی اور خوف میں گھرے ہوں گے تب آسمان سے مدد کا آغاز ہوگا. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا. روایت کے مطابق وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر اتریں گے. اس وقت فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی, صفیں سیدھی ہو چکی ہوں گی اور امام مہدی امامت کے لیے آگے بڑھیں گے. جیسے ہی امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ فوراً ادب کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگیں گے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے, آپ ہی نماز پڑھائیے کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے کہی گئی. نماز مکمل ہوگی. چند لمحوں میں سکون کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نظر اٹھائیں گے اور فرمائیں گے, مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے. جیسے ہی دروازہ کھلے گا باہر کا منظر بالکل مختلف ہوگا. روایت کے مطابق دجال اپنے لشکر کے ساتھ وہاں موجود ہوگا. ایک ایسا لشکر جس میں 70,000 یہودی اس کے گرد جمع ہوں گے. یہ صرف ایک فوج نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسے فتنے کی نشانی ہوگی جو انسانیت کے عقیدے کو ہلا دے گی. اس لمحے پر میدان دوبارہ سجے گا, لیکن اس دفعہ یہ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی. ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو دجال کو اپنا مسیحا سمجھ کر اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں حق پر قائم رہیں گے. مگر یہ منظر کہانی کا آخری حصہ نہیں ہوگا بلکہ یہ صرف آغاز ہوگا, کیونکہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ ایک ایسی قوت ہوگی جو صرف جنگ نہیں لڑے گی بلکہ دنیا کے ہر کونے تک اپنا اثر پھیلا دے گی. دجال کا فتنہ صرف میدان تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ہر گھر, ہر شہر اور ہر دل تک پہنچے گا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا قدم آگے بڑھائیں گے اور وہ جنگ جو دنیا کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی اپنی اصل شکل میں سامنے آئے گی۔ کیا آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ دجال کا فتنہ کیسے ٹوٹے گا اور حق کس طرح اپنی پوری شان کے ساتھ غالب آئے گا؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں نیکسٹ پارٹ۔